بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس موصوف کو سنیں اور اس کی اپنی من گڑت تشریحات بھی سنیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ اور تابعین کا مذہب اور صحابہ اور تابعین نے ان آیات کی تشریح اور معنی اور مراد کیا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ایک ہی لفظ استعمال کیا اور قرآن پاک میں وہ لفظ ہر جگہ پہ استعمال ہوا ہے، تو اوپر آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے خیال سے آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ بھی صحابہ نے اور تابعین نے بتایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سببہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ اہم صحابی زید بن اسلم خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سببہ کا مطلب ہمیشہ آسمان پہ جانے والے راستوں کے لیے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سمجھیں، پاکستان کی اردو میں جب بھی آپ سورہ کہف کی 80 نمبر آیت سے شروع کریں ترجمہ پڑھنا، اور جیسے ہی سببہ کا لفظ آئے، 2 دفعہ آتا ہے پے در پے، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ سببہ کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی، سببہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سببہ دی عطا کی، ذوالقرنین کو ہر قسم کی طاقت دے دی، ہر قسم کی اشیاء دے دی، ہر قسم کا سامان دے دیا۔ پڑھیں نا ذرا، جو بھی سن رہے نا یہ پوڈ کاسٹ غور سے پڑھیں، سورہ کہف سببہ کا پہلی دفعہ کا استعمال، اور جیسی دوسری دفعہ اگلی آیت میں فَأَتْبَعُوا السَّبَبَ اللہ نے کہا، اور آل آف اے سڈن سببہ کا مطلب کیا بننا تھا، پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا۔ بھائی کھانے پینے کی چیزیں دی تھی، طاقت دی تھی، طاقت کے اوپر چل پڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اردو کی گرامر اچانک پاکستانیوں کی برموڈا ٹرائنگل میں گھس جاتی ہے، اس آیت پہ آ کے نا ہر اردو کے مترجم کی گرامر اچانک ٹک 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 فلیکر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سببہ کا صاف مطلب لکھ بھائی، راستے اللہ نے راستے عطا کیے، یہ کہنے میں کیا مذائقہ ہے آپ کو؟ کیونکہ اگلی آیت بتا رہی ہے پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا، فَأَتْبَعُوا السَّبَبَ۔ اگر اللہ نے لوہے کو پگھلانے کی طاقت دے دی ہے، فار ایگزامپل یہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے ایک اسکالر نے کہ اس کو لوہے کے پگھلانے کی طاقت دی سببہ، تو پھر اگلی آیت میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے پہ چل پڑا؟ پھر لوہے کے پگھلانے پہ چل پڑا بول دینا، پھر لوہے کے پگھلانے کی طاقت پہ چل پڑا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ ہے؟ جی 100% اس کے اوپر وثوق سے قرآن پاک خود کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک نے لفظ 9 دفعہ استعمال کیا سورہ کہف کے علاوہ، 9 کی 9 دفعہ آسمان کے راستے سے۔ فرعون نے کہا او حمان، یہ موسیٰ کہتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اس کا رب ہے، بنا نہ ذرا سببہ، میں جاؤں اوپر جا کے دیکھوں کہ اس کا رب کدھر ہے۔ اس وقت کیوں نہیں لوہے کی پگھلانے والی طاقت نکالتے آپ فرعون کے لیے؟ جب فرعون حمان سے کہتا ہے مجھے بھی، میں نے بھی اسباب اس مصدر اور سبب ہے نا، میں نے بھی اسباب بنانا اوپر جانے کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بائی دا وے ہیبرو میں بھی اس کا مطلب یہی ہے، جب جیکبز لیڈر، حضرت یعقوب کی لیڈر توریت میں استعمال ہوتی ہے، وہ بھی یہی لفظ باقاعدہ سیڑھی کے ساتھ بناتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اوپر پہنچ گئے اللہ سے ملنے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ بھی یہ لفظ ہیبرو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سوائے اردو میں باقی ہر زبان میں اوپر۔ اچھا، سب سے پہلے ساحل عدیم نے جو کہا کہ قرآن میں جو سببہ کا لفظ ہے یہ 9 بار آیا ہے، اور ہر جگہ صرف اور صرف آسمان پر جانے کا جو رستہ ہوتا ہے، آسمان کا رستہ مراد ہے 9 کے 9 جگہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں 9 جگہ سبب یا اسباب کا لفظ ضرور آیا ہے، لیکن یہاں پر جمہور صحابہ کرام، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو امام المفسرین ہیں ان کا قول، اور جمہور تابعین کا قول، اور تمام مفسرین کا قول مختلف ہے کہ سبب کا لفظ اور اسباب کا لفظ قرآن میں علم کے معنی میں بھی آیا ہے، قرآن میں منزل اور ہدف کے معنی میں بھی آیا ہے، اور قرآن میں رستے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 9 کی 9 جگہ صرف آسمان پہ جانے والا رستہ مراد ہے۔ تو میں بات شروع کرنے سے پہلے ساحل عدیم سے گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، کسی مسجد کے امام کے پاس بیٹھیں، کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھیں اور اپنی قرآن کی تلاوت درست کریں، کیونکہ 2 مرتبہ اتنی فحش غلطی آپ نے کی، فَأَتْبَعُوا سَبَبًا، فَأَتْبَعُوا سَبَبًا، بھائی فَأَتْبَعُوا سَبَبًا نہیں ہے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اور اتبع اور اتبعو میں کتنا فرق ہے۔ اگر آپ عربی جانتے یا آپ نے تفسیر صحیح پڑھی ہوتی، قرآن صحیح پڑھا ہوتا، تو آپ کو معلوم ہوتا اتبع پاسٹ ٹینس ہے، اتبع ماضی کا صیغہ ہے، اور اتبعو یہ فیوچر اور پریزنس کا ٹینس ہے، یعنی مستقبل
اور حال پر دلالت کرتا ہے اتبعو. تو اگر ایک بار آپ نے غلطی کی ہوتی تو چلو بندہ کہتا کہ غلطی سے یعنی زبان پھسل گئی یا منہ سے نکل گیا، غلطی ہو گئی. ایک بار آپ نے دھڑلے سے کہا فَأَتْبَعُوا سَبَبًا، پھر دوسری بار دوبارہ آپ یہی کہہ رہے ہیں فَأَتْبَعُوا سَبَبًا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، آپ کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اپنی تلاوت جو کہ نبوت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد ہے تلاوت کرنا، تو آپ پہلے اپنی تلاوت آیات کیسی پڑھی جاتی ہیں ان کو درست کریں، اور پھر اس کے بعد صحیح طرح سمجھیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اب آتے ہیں ان آیات کی طرف جو سب سے پہلے سورہ کہف کی آیات جو کوٹ کی ساحل ادیم نے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو ساحل ادیم نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر سببہ سے مراد، یعنی سورہ کہف کی جو آیات انہوں نے کوٹ کی، سببہ سے مراد ہے آسمان پہ جانے والا رستہ. دیکھیے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ ہم نے پوری زمین ان کے لیے مسخر کر دی، یعنی ان کو زمین کی سلطنت دے دی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز کا علم دے دیا. مفسرین یہ معنی لیتے ہیں، اور حضرت ان مفسرین میں جلیل القدر مفسرین میں امام المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. ٹھیک ہے، اور جمہور تابعین ہے اور جمہور مفسرین ہیں جنہوں نے یہاں پر علم معنی لیا ہے. اب وہ علم معنی کیسے لیا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یعنی زمین کی ہر چیز، جو وسائل ہوتے ہیں، جو ذرائع ہوتے ہیں، یعنی اپنے سلطنت کو چلانے کے لیے جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں، وہ سارے حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے دے دیے، اور ان کو یوز کرنے کا، ان کو استعمال کرنے کا علم دے دیا. یہ مراد ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، وہ تمام وسائل کا علم دے دیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو حضرت ذوالقرنین نے ان تمام وسائل کو بروئے کار لایا، یعنی پیچھے ان اسباب کے پیچھے چلنے کا یہ مطلب ہے کہ ان تمام اسباب کو بروئے کار لایا، ان سے فائدہ اٹھایا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یعنی جو سفر کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے مسخر کیا تھا، ان کو علم دیا تھا، تو اس علم کے ذریعے ان تمام وسائل کو بروئے کار لایا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اور اتنا لمبا سفر کر کے اینڈ آف دی ویسٹ پہنچ گئے، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے. اگر ساحل ادیم والا معنی لیا جائے، جیسے ساحل ادیم کہتے ہیں کہ ساحل ادیم والا معنی لیا جائے کہ آسمان پہ جانے والا رستہ مراد ہے، تو بھائی ٹھیک ہے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ آسمان کے رستے پر چل پڑے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آسمان کے رستے پر چل کر حضرت ذوالقرنین کو آسمان پہنچنا چاہیے، لیکن حضرت ذوالقرنین پہنچ رہے ہیں کہاں پر جی؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اینڈ آف دی ویسٹ پہنچ رہے ہیں، مغرب الشمس پہنچ رہے ہیں، جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے. یعنی آسمان کے رستے پہ چل کے حضرت ذوالقرنین پہنچ رہے ہیں کہاں پر؟ جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب الشمس، بجائے یہ کہ آسمان پر پہنچے. اچھا، دوسری جگہ پھر آتا ہے ثم اتبع سببا، بھائی اتبعو نہیں ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں. ثم اتبع سببا، دوبارہ اس رستے پر چل پڑے. ساحل ادیم کا معنی لیتے ہیں. میں نے تو اپنا معنی جو مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے معنی لیا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ علم معنی ہے، وسائل جو اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو دیے تھے ان کا علم مراد ہے. ٹھیک ہے، تو ساحل ادیم کا اگر معنی لے ثم اتبع سببا، دوبارہ اس رستے پر چل پڑے، تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ آسمان کے رستے پر چل کر آسمان پہنچے نا. پھر کہاں پہنچ رہے ہیں؟ دوسری جگہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں پر سورج طلوع ہو رہا ہے، جس جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہے حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچ رہے ہیں. یعنی آسمان کے رستے پہ چل رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں مطلع الشمس، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے. پہلی جگہ پہنچ رہے ہیں اینڈ آف دی ویسٹ، دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں دوسرے کونے میں. تیسری جگہ دوبارہ قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا، دوبارہ اس رستے پر چل پڑے، دوبارہ اس رستے پر چل پڑے اور کہاں پہنچے؟ حتی اذا بلغ بین السدین. اب بتاؤ کہ
اگر یہاں پر وہ معنی مراد لیا جائے جو ساحل ادیم لے رہے ہیں، یعنی آسمان پہ جانے کا رستہ، تو 3 بار حضرت ذوالقرنین اس رستے پر چل کے آسمان کیوں نہیں پہنچ رہے بھائی؟ ایک دفعہ مغرب شمس پہنچ رہے ہیں، دوسری دفعہ مطلع شمس پہنچ رہے ہیں، تیسری مرتبہ بین السدین پہنچ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ سبب کا معنی یہاں پر آسمان پہ جانے کا رستہ نہیں ہے، بلکہ وہ وسائل اور وہ ذرائع اور اس کا علم مراد ہے، جس کو بروئے کار لا کے حضرت ذوالقرنین اپنی سلطنت چلا رہے تھے۔ ظاہر ہے مغرب سے مشرق تک یا مشرق سے مغرب تک سفر کرنے کے لیے بہت سے وسائل درکار ہیں، ان کا علم درکار ہے۔ ان وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ان وسائل کا علم آنا چاہیے کہ بھائی ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان وسائل کو بروئے کار لا کر اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا تھا، اس علم کو استعمال کر کے، اس علم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان وسائل کو استعمال کیا، اور کبھی مغرب پہنچ رہے ہیں، کبھی مشرق پہنچ رہے ہیں، کبھی بین السدین پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی یاجوج ماجوج کو اور ان کے شر سے لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو طاقت وغیرہ جو مراد لے رہے تھے، یہ بھی اسی علم کے زمرے میں آتا ہے، یعنی طاقت دے دی۔ اور آتونی زبر الحدید، جیسے حضرت ذوالقرنین نے کہا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا، یعنی وہ فولاد منگوایا، اس کو پگھلایا، اس کی پہاڑ بنائی۔ تو یہ سارے اس علم کی بدولت تھا جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز کا علم دیا تھا میں نے ذوالقرنین کو۔ اس کی سلطنت میں جو جو چیز اس کو چاہیے، اس کی سلطنت چلانے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، سفر کے لیے جو جو وسائل چاہیے، ذرائع چاہیے، وہ تمام ذرائع وسائل میں نے دے دی اور ان کا علم بھی دے دیا۔ تو حضرت ذوالقرنین جہاں بھی جاتے، کوئی پریشانی ہوتی، حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے اس کا علم دیا تھا، اس علم کی مدد سے اپنے ذرائع کو، وسائل کو استعمال کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، اپنی سلطنت چلاتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو معنی ہے وہ علم ہے۔ یہ جمہور مفسرین، تابعین اور صحابہ کرام اور ان میں سے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد علم ہے۔ اب آتے ہیں یہ جو موصوف کہہ رہے ہیں کہ زید بن اسلم صحابی نے یہ تفسیر کی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی سبب آیا ہے وہ آسمان پہ جانے کا رستہ مراد ہے اس سے۔ عجیب بات یہ ہے کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معنی مراد لیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے تعلیم الالسنہ مراد ہے، یعنی ذوالقرنین جو تھے، سیدنا ذوالقرنین، وہ جہاں بھی جاتے تو ہر قوم سے ان کی زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ جو ہر قوم سے ان کی زبان میں بات کرنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا ان کو، تو یہاں پر سبب وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سبب سے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعلیم الالسنہ مراد ہے، یعنی ان کو زبانوں کا، لینگویجز کا جو علم دیا گیا تھا، ہر قسم کی لینگویج ان کو آتی تھی، ہر قوم سے ان کی لینگویج میں بات کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن اسلم کا قول تو یہ ہے، معلوم نہیں ساحل ادیم نے جو ہے تو حضرت زید بن اسلم کا یہ قول کہاں سے نقل کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ساحل ادیم کی عربی اس پائے کی ہے کہ وہ پڑھتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ عربی میں مطالعہ کرتے ہوں گے، اور کرتے ہیں تو پھر عربی اس پائے کی ہوگی کہ وہ پڑھتے کچھ ہیں اور ان کو سمجھ کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، یعنی اس لیول کی ان کی لینگویج ہے، تو ان کو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں دوسری جگہ جہاں پر ساحل ادیم کہہ رہے تھے کہ فرعون نے حامان سے کہا بھائی بناؤ نا میرے لیے سببا، بناؤ نا میرے لیے سببا۔ ساحل ادیم کے الفاظ ہیں، آپ دیکھ لیں دوبارہ۔ بھائی فرعون نے حامان سے یہ نہیں کہا کہ بناؤ نا میرے لیے سببا۔ یہ سورہ مومن ہے، سورت نمبر 40، اور آیت ہے اس کی آیت نمبر 36 اور 37۔ اب سنیں، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، فرعون حامان سے کہتا ہے کہ اے حامان میرے لیے صرحا بناؤ۔ صرحا کا کیا مطلب ہے؟ صرحا کا مطلب ہے کہ بہت بلند و بالا عمارت، ٹھیک ہے؟ تو فرعون حامان سے کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تیار کرو، بناؤ، تعمیر کرو، تاکہ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اسباب تک پہنچ جاؤں۔
اگر یہاں اسباب کا معنی آسمان پہ جانے کا رستہ لیا جائے تو بھائی رستے پہ تو چلا جاتا ہے، رستے پہ پہنچا تو نہیں جاتا، رستے پہ چل کے منزل تک پہنچا جاتا ہے۔ تو یہاں فرعون کہہ رہا تھا کہ میں پہنچ جاؤں، ابلغ، بلغ یبلغ کا مطلب ہے I will arrive there, reach there، وہاں پہنچ جاؤں۔ تو بھائی رستے پہ کوئی نہیں پہنچتا ہے، رستے پہ چلا جاتا ہے اور رستے پہ چل کے منزل تک پہنچا جاتا ہے۔ تو یہاں پر محدثین نے، مفسرین نے، صحابہ کرام نے معنی کیا لیا ہے اسباب کا؟ منزل، ہدف، گول۔ تو فرعون حامان سے کہہ رہا ہے میرے لیے ایک بلند و بالا، یہاں پر ابواب بھی مراد لیا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی آسمان تک ایک بلند و بالا عمارت بناؤ تاکہ میں اس بلند و بالا عمارت پر چڑھوں، لعلی ابلغ الاسباب، پھر میں کیا کروں؟ ان اسباب تک، ان منزلوں تک پہنچ جاؤں، یا اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب موجود ہے۔ اچھا، اگر اسباب کا معنی یہاں پر آسمان کا رستہ لیا جاتا تو پھر آگے قرآن کو خود یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسباب السماوات، سماوات کا لفظ اسباب کے ساتھ جوڑنے کی پھر ضرورت ہی تک ہی نہیں بنتی ہے۔ قرآن مزید وضاحت کرتا ہے اگر اسباب کا معنی آسمان پہ جانے کا رستہ ہے تو بس یہاں پر بات ختم ہونی چاہیے تھی، لعلی ابلغ الاسباب۔ آگے دوبارہ اسباب السماوات آیت نمبر 37 میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جو اسباب السماوات، آسمان کے جو اسباب ہیں، میں وہاں پہنچ جاؤں۔ تو یہاں پر محدثین نے، مفسرین نے مراد یہ لیا ابواب السماوات، یعنی اس بلند و بالا عمارت پر چڑھوں اور آسمان کے دروازے کھولوں اور پھر جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ، موسیٰ کا رب ادھر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، میں صرف قرآن کی ان دو جگہ پر جو سبب اور اسباب کا معنی آیا ہے وہ میں نے بتایا، کیونکہ ساحل ادیم ایک اپنی طرف سے کوئی تشریح کر رہے تھے قرآن کی، اور قرآن میں جہاں سبب اور اسباب کا لفظ آیا ہے وہاں منزل کے مراد میں بھی آیا ہے، علم کے معنی میں بھی آیا ہے، رستے کے معنی میں بھی آیا ہے، اور دیگر معنی وہاں پر لیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 9 کے 9 جگہ آسمان پہ جانے کا راستہ مراد لیا جاتا ہو، ایسا کہیں نہیں ہے، یہ ساحل ادیم کی من گھڑت بات ہے اور جھوٹی تفسیر میں کہوں گا۔ اور سب سے پہلے ہمیں ڈکشنری میننگ اس چیز کی دیکھنی چاہیے کہ سببہ کی ڈکشنری میننگ کیا ہے، عربی میں لغت میں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو سببہ کا تمام لغات آپ اٹھا لیں، اس میں ایک ہی معنی لکھا ہے کہ وسیلہ، بعض حضرات نے رسی معنی لیا ہے، حبل، جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے ہدف تک پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہر وہ ذریعہ، ہر وہ وسیلہ، ہر وہ واسطہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنے ہدف پر پہنچتے ہیں اس کو سببہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سبب کہا جاتا ہے، جو کہ عربی میں بھی مستخدم ہے، عربی میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اس لفظ کو۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا میدان یہ نہیں ہے، آپ سب سے پہلے اپنی تجوید ٹھیک کریں، اپنا قرآن پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد صحیح طرح اس کو صحیح معنوں میں، جو جیسے قرآن کو سمجھنے کا حق ہے، اصول پڑھیں، آپ صرف نحو میں محنت کریں اور تفسیر آپ کسی اچھے استاد سے پڑھیں، اس کے بعد آگے یعنی سمجھانے کی کوشش کریں کسی کو۔ آپ کو خود ایک بات سمجھ نہیں آئی ہوئی اور آپ اسی غلط انداز میں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اس بات پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے، پتہ نہیں ان پاکستان کے اسکالرز کو کیا ہو جاتا ہے، کہ ہم نے ذوالقرنین کو طاقت دے دی۔ بھائی سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، انا مکننا لہو فی الارض، اس کے کیا مطلب ہے؟ مکننا لہو فی الارض، تمکین کے آپ معنی کیا لیتے ہیں؟ پہلے تو یہ آپ ڈیسائیڈ کر دیں، آپ یہ کلیئر کر دیں کہ تمکین فی الارض کے معنی کیا ہے، طاقت کے معنی ہے کہ نہیں ہے، حکومت کے معنی ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ آگے بات کریں۔ آپ نے یہ انا مکننا لہو فی الارض کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے جس تفسیر میں بھی، جس چھاپ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انا مکننا لہو فی الارض کا جو اردو ترجمہ تھا وہ شاید بڑھتے بڑھتے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا کے نیچے آیا ہوگا، تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہے آتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا کا آپ نے یہ مطلب لیا ہے کہ ہم نے اس کو طاقت دے دی۔ بھائی اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس کو طاقت دے دی، اس کو حکومت دے دی، اس کو سلطنت دے دی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یہ الگ ہے،
اور اس سلطنت کو استعمال میں لانے کے جتنے ذرائع چاہیے تھے وہ ذرائع بھی دے دیے اور ان کا علم بھی دے دیا. سارا ترجمہ یہ ہے. تو اب آپ مہربانی کریں، خدا رہا آپ مہربانی کریں، مہربانی کر کے ذرا اچھے سے پڑھیں. آپ کہتے پتہ نہیں پاکستانی اسکالرس کو کیا ہو جاتا ہے، ایک جگہ طاقت کا ترجمہ کیا ہے اور دوسری جگہ پھر یہ وسیلے کا ترجمہ کیا یا اس طاقت کے پیچھے چل پڑے یہ ترجمہ کیا. دیکھیے آپ عربی کوئی تفسیر اٹھا لیں، آپ تفسیر قرطبی اٹھا لیں، آپ تفسیر بغوی اٹھا لیں، آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، آپ تفسیر کبیر اٹھا لیں، کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا لیں، تمام حضرات نے، مفسرین نے، بڑے بڑے مفسرین ہیں، سب نے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا کا یہی ترجمہ کیا ہے، یہی معنی لیا ہے کہ اس سے وہ اسباب، وہ ذرائع اور وہ وسائل مراد ہیں اور ان کا علم مراد ہے جو ایک سلطنت کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو دیے تھے. اور دوبارہ دہرا دوں کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول آپ نے نقل کیا، آئی ڈونٹ نو آپ نے کہاں سے وہ لے کے آئے ہیں آپ. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زید بن اسلم، وہ کوئی بھی صحابی، کوئی بھی تابعی ایسا ترجمہ کسی نے نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں، خدا رہا آپ مجھے وہ سورس بتا دیں، وہ حوالہ بتا دیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ بھائی اتنا بڑا حکمت کا خزانہ پوری امت سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے کیوں چھپا رہا جو ساحل عظیم کو ملا اور پوری امت کو نہیں مل سکا. آپ خدا رہا ہمیں بتائیں کہ وہ حکمت کا خزانہ، وہ تفسیر کا خزانہ کہاں سے آپ نے لیا ہے، آپ ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی استفادہ کریں. تو آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ کا جو میدان ہے آپ اس میں محنت کریں، آپ خواہ مخواہ لوگوں کو کنفیوز کرتے نہ پھریں. اللہ کے احکامات میں، تفسیر میں، حدیث میں آپ کنفیوز کر کے خدا رہا